السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور موٹا سا خلاصہ سمجھیں گے، وہ اس لیے کہ آج ہر ایمان والا ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اور نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعا کے لیے، دم کے لیے سورہ فاتحہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور موٹا سا اس کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو مکمل قرآن کا خلاصہ بتلایا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا موٹا سا مفہوم بھی سمجھ جاتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیا۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا موٹا سا مفہوم ہر ایمان والے کو جاننا ضروری ہے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا موٹا سا مفہوم آپ کو بتلایا جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مکے میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی۔ تو سورہ فاتحہ یہ مکی ہے، اور سورہ فاتحہ ہی ایک ایسی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، اور اس سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پالن ہار ہے، جو آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رحم سے اور اللہ کی مہربانی سے ہر ایمان والا واقف ہے۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا بادشاہ ہے۔ آج کا بھی بادشاہ ہے اور آخرت کے دن کا بھی بادشاہ ہے۔ جس دن تمام بادشاہوں کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، تمام حکمرانوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی، اس دن صرف ایک ہی ذات بادشاہت کے لائق ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ تو آخرت کے دن کا بادشاہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو ہر ایمان والے کے لیے سمجھنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے ترجمے کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہر شخص ہر نماز میں ہر رکعت میں اس آیت کو پڑھتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے بہت سے ایمان والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ بھی اور کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ مثلا اللہ سے مانگا جاتا ہے تو نماز میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد وہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگتے ہیں۔ محرم کا مہینہ لے لیا جائے یا بہت سے مہینوں میں اور بہت سے اوقات میں ہمارے ایمان والے بھائی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ہم نماز میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس آیت پر بھی ہر ایمان والے کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ نماز میں ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور نماز کے باہر جب ہم پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے علاوہ سے یعنی لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ مصیبتوں کا حل نکالنے والا ہے، اس کے پاس نہ آ کر ہم جو اللہ کے بندے ہیں ان سے
اپنی مصیبت کا حل ڈھونڈتے ہیں، ان سے اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت ان پر آن پڑتی، کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مصیبت ان پر آ جاتی تو وہ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑا کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل مانگا کرتے۔ تو اس آیت پر بھی ہر ایمان والے کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ سے ہی ہمیں مدد طلب کرنی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی پریشانی کا حل اور اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو اور مصیبت کو رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہونے والے ہیں، جو راستے سے بھٹکنے والے ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور موٹا سا اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔